الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ وسیلۃ الی الجنۃ للحامدین والصلاۃ والسلام علی رسولہ العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی البطحی النبی المسدد الرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی دائم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ کے ان مجالس کے اناؤنسر جناب سید مختار صاحب نے بڑے خلوص کے کچھ اعلانات کیے اور میرے ایسے گنہگار اور معمولی انسان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، میں بھی آپ سب حضرات کا خصوصاً مرکز حسینی کے منتظمیہ کا شکر گزار ہوں کہ میرے ایسے نالائق اور نااہل کو آپ نے ایسے عظیم ممبر پر بیٹھنے کا شرف عطا کیا۔ اور یہ تو نہیں کہتا کہ آئندہ جیسا انہوں نے کہا میں آنے کا قطعی وعدہ بھی کر لوں، جیسے حالات انسان کے ہوتے ہیں اس کے پیش نظر عین وقت پر معاملات طے ہوتا ہے کہ کہاں چلنا ہے اور کہاں نہیں چلنا ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی ضروریات اور مجبوریاں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس 9 دنوں کے اندر اگر میرے الفاظ سے، میری کسی تقریر سے، کسی جزو گفتگو سے کسی مومن کو اگر کسی طرح کی ٹھیس پہنچی ہو اور الفاظ نامناسب رہے ہوں تو میں ان سب سے معذرت کا خواہاں ہوں کہ ان اپنے ممدوحین جن کا میں ذکر کرتا ہوں آپ سنتے ہیں، ان کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں گے۔ اس سے کسی کی دل آزاری نہیں مقصود ہوتی۔ وہ بیان میں جہاں کہیں کوئی موقع آ گیا، کیوں میری ایک کمزوری یہ ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک کبھی مجلس کوئی یاد کر کے نہیں پڑھی ہے۔ جیسا موقع اور محل آیا ویسے گفتگو کر لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ شرف مجھے اس نے اپنے کرم سے محمد والے محمد کے صدقے سے بخشا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو گفتگو عزیزان گرامی یہاں سے آگے آج بڑھاتا ہوں بغیر کسی تمہید کے کہ پناہ اور نصرت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی نشانی ہو، کوئی علامت ہو جس سے پہچانا جا سکے کہ یہ فلاں کا مددگار ہے اور فلاں کو پناہ دینے والا ہے۔ اور ابھی میرے بچے نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا، نشان اور علامت۔ تو جیسے نشان ایک مولوی ہونے کے نشانی ہے کہ ٹوپی شیروانی میں ہو، ایک مجتہد کی نشانی ہو کہ امامہ پہنے ہوئے ہو، اور ایک شرطہ ایک پولیس کی نشانی ہمارے انڈیا میں ہو کہ وہ لال رنگ کے ٹوپی پہنے ہو اور وردی خاکی رنگ کی ہو۔ میں آپ لفظ انڈیا جب کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تعصبی معلوم ہوتا ہے، پاکستان نہیں کہتا ہے۔ بھائی جب میں نے پاکستان کو اس اعتبار سے دیکھا ہی نہیں کہ وہ ہم سے جدا ہے، تب نہ میں الگ سے نام لوں۔ میں نے ایک مجلس میں اعلان کیا کہ ہم پورا پچھم کی کوئی قید نہیں رکھتے، مومن کہیں کا بھی ہو، وہ ہم وطن ہے ایمان کی سرزمین پر۔ مومن کہیں کا بھی ہو، ایمان کی سرزمین پر وہ ہم وطن ہو۔ یہ تو وہ سیاست والے جانے جو بٹوارا کریں کہ یہ چین ہے اور یہ ہندوستان ہے اور یہ پاکستان ہے اور یہ عرب ہے اور یہ ترکستان ہے اور امریکہ اور جرمن ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آل محمد کے ہاں بھی بٹوارا ہوتا تو علی مولائے کائنات نہ ہوتے، عباس کا پرچم ہر حصے میں لہرایا نہ جاتا۔ غور کیے کیا کہا گیا، ہر حصے میں لہرایا نہ جاتا۔ اگر ملکوں کے حسین ہوتے اور ایک ملک کے یا 2-4 ملک کے تو انہی 2-4 ملکوں میں لہرا دیا جاتا۔ اور سنے تو آپ انشاءاللہ کل جیسے کی اور اس سے پہلے گفتگو یہ کیسے کہوں کہ سبھی بات پسند کی، مگر جو قابل قدر تھی اسے پسند کیا۔ آج بھی گفتگو جو میں نے سوچا ہے اپنے ذہن میں، وہ نشان اور پہچان ہی کے لفظ سے آپ سمجھ لیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ یوں دیکھ لے، چلے جائیے مرکزوں پر، یہ مرکز حسینی نہیں، جہاں کسی حکومت کا کوئی مرکز ہو تو وہاں آپ کو اس کا جھنڈا ملے گا
اور کسی ملک میں چلے جائیے گا تو جس ملک سے اچھے تعلقات ہیں اس ملک نے سفارت خانے بنا رکھے ہیں، تو اس سفارت خانے کے آس پاس ان کا جھنڈا دکھائی دے گا، جس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ فلاں ملک کا سفارت خانہ ہے۔ معلوم ہوا جھنڈا ہی وہ چیز ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے اور کون ہے۔ عزیزان گرامی، مگر احتیاط کے لفظ کہتا ہوں کہ میرے شیعہ گھرانے کا، میرے سے مراد آپ سب لوگ پوری دنیا کے شیعہ، کسی شیعہ بچے کی زبان پر آج تک کسی بھول چوک کی بنا پر بھی اس حضرت عباس کی یادگار کے بارے میں لفظ جھنڈا نہیں آیا۔ آج دنیا کے جھنڈا کہنے والوں کی زبان پر بھول کے کبھی لفظ علم نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ ہماری ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہم جھنڈے والے نہیں ہیں، علم والے۔ اس میں اگر وہی پھر آ گئی بات انڈیا ہوتا اور لکھنؤ کے قریب کا رہنے والا ہوتا تو اس کا لطف لیتا۔ یہی تو جھگڑا ہی چلا کسی زمانے میں کہ جھنڈا فلاں کا، یہ تو بولا جس کو مبارک ہو جھنڈا، ہم کوئی کچھ کہنے ہی نہیں جاتے، ہم جھنڈے کے بارے میں تو کچھ کہنے ہی نہیں جان۔ ہاں، ہماری امتیازی شان تو یہ ہے کہ ہم علم والے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے علم نہیں۔ ابھی تو میں خیبر بیان کرتے کرتے نبی کا ذکر کیا تھا، اب سنیے کتاب کا 2-3 نام اور پھر علم کی تاریخ سنیے اور انشاءاللہ بے حد مسرور ہوں گے۔ تاریخ کتاب نام بتاتا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے محمد ابن احمد ابن اختب خوارزمی کی لکھی ہوئی مناقب علی ابن ابی طالب۔ دوسری کتاب کا نام ہے مناقب امیر المومنین علامہ ابن شافی مغازلی کی لکھی ہوئی، جو ایران سے اور مصر سے آج سے بہت پہلے شائع ہو چکی تھی۔ تیسری کتاب عزیزان گرامی ہے فارسی زبان کی، جس کا نام ہے معرج النبوت، کہ جب خالق کائنات نے بیت معمور کو نور سے تعمیر کیا، کس کو؟ بیت معمور کو نور سے تعمیر کیا، تو اس نور کے تعمیر شدہ بیت معمور جس کا دن رات فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اس بیت معمور کی سب سے اونچی والی چھت پر اللہ نے ایک علم نصب کیا۔ جی کیا کیا نصب؟ جھنڈا نہیں، علم نصب کیا۔ اب اللہ جانے کی وہ کیا مصلحت تھی، تو اگر آپ اجازت ہے میں پوچھوں پالنے والے یہ علم کیسا ہے؟ کہا تو نے ابھی تو کہا ہے ہر حکومت کی ایک پہچان ہے، جھنڈا میری حکومت کی یہ پہچان ہے۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں لگایا گیا؟ کہا کہ اس کا اٹھانے والا ابھی آیا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد، بہت جلد منزلوں سے گزرنا ہے مجھے، تو تھوڑی دیر وہاں رہیے۔ پھر وہ علم وہ نہیں اور علم، پھر نبی نے دیکھا، انبیاء نے دیکھا، عالم نور والوں نے دیکھا کہ کبھی علم طوبہ کی شاخ پر لہرایا، کبھی جنت کی بہاروں میں لہرایا، کبھی کوثر کے ساحل پر لہرایا، کبھی سلسبیل کی موجوں پر لہرایا، پھر کبھی کشتی نوح پر لہرایا، کبھی آدم کے ہاتھ میں لہرایا، کبھی خلیل اللہ کے ہاتھوں میں رہا، کبھی موسیٰ اسی علم کو لے کر طور کی بلندیوں پر گئے، اور کبھی چرخ چہاروں پر عیسیٰ لے کر پہنچے۔ اور ہمارے حقیقت ایک شاعر نے کہا ہے، کیا کہا کہ بھائی نے جس کے لے کے علم اتنا جوش جنگ میں اتنا کیا، بلند کی طوبہ بنا دیا، جہاں سے علم آیا تھا عباس نے وہیں پہنچا دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہزاروں برس کی سنیں، ہزاروں برس کی بات کو میں نے منٹوں میں عرض کر دیا۔ اب آگے سنیے کہاں کی بات کہاں پہنچا رہا ہوں اور منزل پر آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ وہاں کی دنیا کے بہت سے حقائق چھوڑ دیے علم کے سلسلے میں، وقت زیادہ گزر جائے گا۔ اب آئیے پہلی اسلام کی جنگ کا نام بتا سکتے ہیں؟ اسلام سے کفر کی، شرک کی، بت پرستوں کی جو جنگ ہوئی باقاعدہ، اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر، جس کا قرآن میں 3 مقام پر تفصیلی تذکرہ ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ جب ان جنگ کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن خاموش ہوا اور علماء کی جماعت مفسرین کی جب پیدا ہوئی، تو جنگ بدر کی سلسلے کی آیتوں کی جب تفسیر لکھنے بیٹھے تو کہیں 3000 کہیں 5000، یعنی ایک جگہ ہے کہ 3000 فرشتوں سے ہم نے مدد کی، کہیں 5000 فرشتوں سے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں جن میں سب سے پہلا نمبر علامہ عبید اللہ امرت شریف بسمل کی لکھی ہوئی کتاب ارجح المطالب،
اور دوسرا علامہ آلوسی کی لکھی ہوئی کتاب روح المعانی، ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا کہ جتنے فرشتے جنگ بدر میں مسلمانوں کی، رسول کی، اسلام کی مدد کرنے آئے تھے، وہ سب ویسا علم لے کر آئے تھے جیسا علم علی کے ہاتھوں میں تھا۔ جی کیسا کہا میں نے؟ اور سب کے سب علی کی صورت میں، یہ بھی انہی کتابوں میں ہے، جس کا دل چاہے پڑھے۔ کس کی صورت میں؟ کہ 70 بڑے بڑے کافر جب مارے گئے، جنگ شکست میں ان کی بدل گئی، اسلام کی جنگ کامیاب رہی، یعنی مسلمان کامیاب رہے علی کے علمداری کے صدقے میں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے زور بازو پر نہیں کامیاب ہوئے، علی کے علمداری کے صدقے میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ دلیل میرے پاس کیا؟ وہ لکھتے ہیں علماء کہ جب 70 مارے گئے تو 75 ان میں سے ایسے تھے جو تھوڑی دیر کے لیے زندہ تھے۔ یہ بھائی بڑی نازک منزل ہے۔ 70 مارے گئے تو ان میں 35 تھوڑی دیر کے لیے زندہ تھے۔ تو جب ان میں سے لوگ پہنچے، کون لوگ؟ ان کے والے، ان کے پاس پوچھا کہ تم کو کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ ایک کے بعد کس نے تم کو مارا؟ کہا علی نے۔ وہاں پہنچے کس نے مارا؟ علی نے۔ وہاں پہنچے کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ یہاں پہنچے کس نے مارا؟ علی نے۔ 35 تو ایک دم ختم ہو گئے تھے، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ 35 جو تھے یہ بولنے کے لائق تھے۔ جب نبی کی خدمت میں علی پہنچے تو نبی نے کہا یا علی تم نے کتنے لوگوں کو مارا؟ کہا 35 کو۔ کہیں ذہن آپ کا پہنچا؟ مارے گئے 70۔ نبی نے علی سے پوچھا آپ نے کتنے کو مارا؟ تو کہا کہ 35 کو۔ ان کے والوں نے اپنے والوں سے پوچھا کہ تم کو کس نے مارا؟ تو کہا علی نے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی کی جو